مولانا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شاید ہمارے نوجوانوں تک بات صحیح پہنچتی نہیں ہے، وہ یہ کہ جنریشن گیپ ہے، وہ یعنی آپ اسے تعبیر کریں تو والدین اور بچوں کے درمیان بھی ہے، اور علماء یعنی جو لوگ صحیح راستہ دکھانے والے ہیں یا دانشور ہیں ان کے مابین اور نوجوانوں کے مابین بھی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر شادیاں جو ہے وہ لیٹ ہوتی ہیں، خصوصاً پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، تو اولاد اور والدین کے درمیان کافی ایک سوچنا، جب جنریشن نسل بدل گئی تو سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، خصوصاً آج کے ماحول میں جیسے سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ان ساری چیزوں کا استعمال نوجوان رک نہیں سکتا، اسے معاشرے کی ایسی ضرورت بن چکی ہے۔ تو کیسے سمجھایا جائے، یعنی چونکہ سمجھانے والے علماء جس انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ اس یعنی اپنی پرانی، نوجوان کہتے ہیں یہ تو پرانی سوچ میں ابھی تک ہیں، اور لیکن وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس گیپ کو کیسے ختم کیا جا سکے؟ ایک تو اس گیپ کو اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ دینی مدارس میں جو طلبہ ہیں نا ان کو تھوڑا سا عصری تعلیم بھی دی جائے، اس زمانے میں ضروری ہے۔ کافی زیادہ ماحول تبدیل ہو چکا ہے، خاص طور پہ جب سے یہ سوشل میڈیا شروع ہوا ہے تو پورا 8-10 سال کے عرصے میں جو ہے نا پورا ایک انقلاب آ گیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اگر علماء، نئے جو علماء فارغ ہوں گے مدارس سے، انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے، اس میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ 10 سال پہلے تک ہمارے طلباء کسی ڈاکٹر سے اگر علاج کرانے جاتے تھے نا تو وہ اپنی بیماری کو نہیں ڈیفائن کر پاتے، وہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے، ڈاکٹر نے کبھی سنے ہی نہیں ہوتے تھے، اور ڈاکٹر اگر ان کو مشورہ دیتا تو وہ ان کی سمجھ میں، یہ طلباء ہم سے بیان کرتے تھے۔ ہمارے جامعۃ الرشید میں الحمدللہ اس کا بہت اہتمام ہوا ہے، اور اب ہمارے طلباء جو جامعۃ الرشید میں پڑھ رہے ہیں ان کو عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور میٹرک، انٹر، بی اے بھی ساتھ ساتھ کروایا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم طلباء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، اپنے طلباء سے جو گاؤں دیہات کے طلباء ہیں، ٹھیک ہے نا، میں تو کیونکہ کراچی میں ہوں، شہر کا ہوں، تو اب تک جو حساب چل رہا تھا کہ ہمارے جو گاؤں دیہات سے آنے والے طلبہ تھے وہ سمجھتے، ہماری بات ہی نہیں سمجھتے تھے، یعنی عجیب سی ان کی ایک وہ تھی، بالکل نابلد تھے، لیکن اب اتنے ایجوکیٹڈ ہو گئے کہ ہم ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم پوچھ رہے ہیں ڈاکٹرز کے سامنے ہم نے کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عصری علوم کو بھی مدارس میں شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، اصل تو آپ کا ہدف یہی ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے، لیکن ایک انٹر بی اے تک کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے، ایک ہماری رائے ہے، تاکہ وہ معاشرے میں تھوڑا سا سروائیو کر سکیں، اور ان کو یونیورسٹیوں کے، کالجز کے ماحول کا پتہ چلے، تاکہ جب ان لوگوں میں جا کے وہ بات کریں تو ان کے لیول پہ آ کے بات کریں۔ ابھی جو بات چیت ہو رہی ہے ممبر پہ بیٹھ کے، جو بات چیت ہوتی ہے تو وہ اتنا اوپر لیول ہوتا ہے کہ وہ نیچے ایک طبقہ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے، وہ کہتا ہے پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ فاصلہ ختم ہو سکتا ہے۔ والدین اور بچوں کا فاصلہ تو ختم ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو خواتین میں جاب کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے نا، اس سے بہت زیادہ فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے عورت کو گھر کے لیے بنایا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے۔ تو میں اپنا زمانہ جانتا ہوں، جب ہم گھر آیا کرتے تھے تو ہمیں سب سے پہلے امی چاہیے ہوتی تھی، بچے کی خواہش ہوتی ہے گھر میں آتے ہی امی، اگر ہمیں امی نہ ملیں، کسی نے بتایا بھی پڑوسیوں کے، پورا گھر الٹ دیتے تھے ہم لوگ۔ تو بچے کی زندگی بہت خراب، یہ نیچرل لائف تھوڑی ہے جو گوروں نے شروع کر رکھی ہے، آپ فطرت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ 10,000 سال پہلے ہم پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑتی تھی اور دانتوں سے چبانا پڑتی تھی، اب جاپان کے سائنسدان بھی یہی کر رہے ہیں، فرانس کا سائنسدان ہوگا وہ لیبارٹری میں الگ ہوگا لیکن باہر آ کے وہ بھی اسی طرح کھائے گا۔ جو فطری تقاضے ہیں، جو نیچر ہے، وہ تھوڑی چینج ہو سکتی ہے۔ تو گھر کو بنانے کے لیے جو قدرت کا اصول ہمیشہ سے رہا ہے، مرد باہر ہوگا اور بیوی گھر سنبھالے گی، تو وہ بچے سنبھالے گی، تو وہ یہ اس طرح جو ہے نا گھروں کا ماحول صحیح ہوگا۔ آخری سوال، بلکہ ایک آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ میسیج دیں اور ایک پیغام دیں دونوں طبقوں کو۔ ایک دینی مدرسے کا طالب علم جب وہ اپنی فراغت مکمل کر کے دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہو کر معاشرے کے اندر آئے تو وہ کس طریقے سے اپنی معاشرے کی خدمت کرے، اور اسی طریقے سے آپ اس کے بعد جو یونیورسٹی کا نوجوان ہے، کالج کا نوجوان ہے، وہ کس طریقے سے اپنے معاشرے میں ایک تعمیری کردار ادا کر سکے، یہ دونوں کو پیغام۔ دیکھیں، دینی مدارس کے طلباء کو تو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز لازمی اختیار کریں جس سے ان کا عوام کے ساتھ ربط ہو۔ ہمارے ہاں دینی مدرسے سے فارغ ہونے والا طالب علم فوراً کسی مدرسے کو جوائن کر لیتا ہے تو اپنے ہی جیسے اسے طلباء نظر آتے ہیں، پھر سارا دن انہی میں رہتا ہے، تو وہ اس کا ایک مخصوص مزاج بن جاتا ہے، اس کو لوگوں کی پریشانی، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ اگر وہ لوگوں کی جگہ آئے تو وہ باتیں
وہ خود بھی نہیں. ابھی جیسے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا رشوت کے بارے میں نے کہا کہ حرام ہے رشوت لینا بھی دینا بھی. تو کسی نے وہ کہنے لگے میں کسٹم میں ہوتا ہوں اور وہاں سے کنٹینر چھڑوانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی آپ رشوت دینا تو صحیح نہیں ہے, لیکن اگر ایسی مجبوری ہے, آپ کو ظلم کر رہا ہے آپ کے اوپر, تو آپ کنٹینر تو لانا ہے نا آپ نے, دے سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں رشوت کے بارے میں جب بیان ایسا ہوتا ہے کہ لینے والا بھی دینا بھی حرام, لینے والا بھی جہنمی, تو لوگ جب بیٹھ کے دفتروں میں جاتے ہیں تو چلو لینا تو حرام ہے, وہ تو باہر صورت غلط کر رہا ہے جو کسٹم میں بیٹھا ہوا ہے لے رہا ہے. دینے کے بارے میں بھی جب آپ علی اطلاق کہیں گے کہ حرام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ باہر سے لا تعلق ہیں, آپ بزنس کر ہی نہیں سکتے. تو اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے, یہ ایک مثال دی ہے میں نے. جب لوگ علماء سے اس طرح کی بات سنتے ہیں, میں تو چھوٹا منہ ہے, میں علماء کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا, میں تو بہت ہی جونیئر ہوں. یعنی ہمارے جو نئے طبقہ جو مدارس سے فارغ ہو رہا ہے ان سے میں خطاب کر رہا ہوں کہ جب وہ جا کے اس طرح کی بات کریں گے ممبر پہ بیٹھ کے, ان کو معاشرے کی پریشانیوں کا ہی نہیں پتہ ہوگا, تو لوگ کہتے ہیں ان کو فالو کرنا ممکن نہیں ہے, تو کسی چیز میں بھی فالو نہیں کرتے پھر وہ. تو اس لیے میں دینی مدارس کے طلباء کو کہوں گا کہ آپ جائیں, لوگوں سے رابطہ رکھیں, گپ شپ رکھیں, ناجائز چیزوں میں تو کسی کے ساتھ شریک نہ ہوں, لیکن اسی معاشرے کا فرد بن کے رہیں. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ وہ بازار میں جا کے لوگوں کو دیکھتے تھے تاجر لوگ کیسے کاروبار کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں جب لوگوں کو دیکھوں گا کیسے کاروبار کر رہے ہیں, پھر میں تجارت کے مسائل بتاؤں گا تو وہ قابل قبول ہوں گے. مسجد میں بیٹھ کے تجارت کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں, بازار میں نکل کے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. جواب کا دوسرے حصے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے آپ نے یہ مثال بیان فرمائی, تو کیا علماء کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے احکامات میں کیس ٹو کیس اسٹڈی کریں؟ یعنی اگر کسی کی یہ حالت ہے کہ اس کو, جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ کنٹینر چھڑانا مجبوری ہے, اس کے بغیر اس کے چارہ نہیں ہے, تو اس کو اس طریقے سے ڈیل کریں, اس کو اس طریقے سے سمجھائیں. اور جو یعنی اس کنڈیشن میں نہیں ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ میں اس کنڈیشن میں ہوں, اس کو سمجھانے کا الگ انداز ہونا چاہیے. جی یہ تو دیکھیں, یہ جب پتہ ہوگا نا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے تو وہ خود ہی سمجھ جائیں گے اس کو کیسے سمجھانا ہے, اس کو کیسے سمجھانا ہے. پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہر آدمی آ کے ان کو بیوقوف بناتا رہے گا. تو اگر پتہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور دوسرا میں چاہوں گا کہ آپ یونیورسٹی کے طلباء کو چاہیے کہ وہ یہ سوچیں علماء کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے. اتنا مولویوں سے دور بھاگتے ہیں, سمجھتے ہیں ٹکر ماریں گے ہمیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ مولوی کے بعد پتہ نہیں بم رکھ دیں گے, کیا کر دیں گے, ایسا ڈرتے ہیں. تو وہ 2-4 مولویوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے, وہ اس کو کافر قرار دے رہا ہے, وہ نعرے بازی لگا رہا ہے. تو بھائی جیسے 1-2-4 ڈاکٹروں کو دیکھ کے سارے ڈاکٹر برے نہیں ہو جاتے ہیں. ہاں جی ہے نا, پھر بھی آپ نے علاج تو انہی سے کروانا ہے نا. تو اسی طرح آپ کی جو مذہبی ضرورت پوری ہوگی, یا تو مذہب کو آپ ضرورت ہی نہ سمجھیں, اور اگر آپ مذہب ضرورت نہیں سمجھتے پھر جنازہ بھی نہ پڑھوائیں علماء سے, آپ بچے کے کان میں اذان بھی نہ دلوائیں, کچھ بھی نہ کروائیں. اگر آپ مذہب کو ضرورت سمجھتے ہیں تو پھر صرف اذان اور جنازے کی حد تک تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ کو ہر چیز میں آپ کو گائیڈنس دے گا آپ کو, تو ہر چیز میں آپ کو اس کی ضرورت ہے. تو پھر اگر اس طرح کے ہیں تو ایسے بھی ہوں گے جو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. تو علماء کے قریب آئیں, بیٹھیں ان سے. ایک مولانا صاحب اگر سمجھ میں نہیں آ رہے تو کسی دوسرے کے پاس چلے جائیں, لیکن جائیں بیٹھیں ضرور, انشاءاللہ ٹکر نہیں ماریں گے. بہت شکریہ, ٹھیک ہے, صحیح, جزاک اللہ, بہت شکریہ, ٹھیک, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.